بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر جا پہنچے۔ جب یہ مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ عمرو بن عمری القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے وہی قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو یعنی سپاہیوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیج دی۔ آپ نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ جب بادشاہ کے کارندے سارہ علیہ السلام کو لینے آئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ شریعت مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 موقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وجوہات کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے میں نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں کو یہ کہا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا موقع پر آپ نے فرمایا تھا یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ اور تیسرا آپ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی دینی بہن قرار دیا۔ یہی وہ 3 موقع تھے جب آپ نے توریہ کیا تھا۔ ادھر وہ سپاہی سارہ علیہ السلام کو محل میں لے کر چلا گیا۔ بادشاہ نے اس قدر حسین عورت کو دیکھا تو برائی کا ارادہ کر کے انہیں پکڑنے لگا۔ اس وقت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سارہ علیہ السلام کو چھونا چاہا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی کہ اس کا ہاتھ پتھر بن گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے مار دیا۔ چنانچہ وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری حفاظت کر اور اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ 3-4 مرتبہ اس نے اسی طرح کیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے
میرے پاس غلط لڑکی کو بھجوایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رخصت کر دیا، ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اب ہم واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار پھر سے فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔